اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے؟ ابھی نہیں مولوی صاحب آپ ہائپر نہ ہوا کریں، لائف ٹیک کرو، یہ کھیل ہے، ہندو سے مل کے کھیلو، ہوں گے وہی مقابلے بھی، ڈسٹرکٹ، ڈویژنل، پروونشل، پھر کانٹیننٹل، پھر سیمی فائنل، پھر فائنل، پورے مقابلے اسی طرح ہوں گے، لیکن ان مقابلوں کا فیز بدل کر نہیں، نظریہ، دعوت، دین، ملت، عقیدہ، اللہ، آسمان، قرآن، یہ گراؤنڈ نہیں، یہ بیس نہیں، اس کی بنیاد پر تقسیم نہ کرو۔ چیلنج ان کے لیے کیا ہے آج؟ وہ کہتے ہیں اسلامسٹ، ریڈیکل مسلم، ہائے ایسے پلید ہیں، کیا کیا نام کھڑے ہیں اللہ کی قسم، جمہوریت کی وہ بھگوڑی دیوی فاحشہ جو تم نے ان سے اغوا کر کے اپنے ملکوں میں لا بسائی، وہ بچے جنتی ہے۔ یہ لبرل مسلم، یہ سول سوسائٹی، یہ ریڈیکل مسلم، یہ فری سوسائٹی، یہ اسپورٹس مین اسپرٹ، مادہ بچے دیتی ہے نا۔ جمہوریت وہ فاحشہ مادہ ہے مغرب کی جو مسلم دنیا میں بچے جنتی ہے، حرام کے بچے، نظریہ کے، افکار کے، خیالات کے، دعوات کے بچے، ٹرمینالوجی، مصطلحات کے بچے، اصطلاح لبرل سوسائٹی۔ ایک مذہبی طبقہ ہے، ان میں ایک ریڈیکل، ایک لبرل، ایک صوفی، ایک طبقہ سول سوسائٹی، ایک طبقہ اسپورٹس مین وتھ اسپرٹ۔ وہ کہتے ہیں مولوی مسیطڑ ہے، اس کو تو بیچارے کو انگریزی آتی نہیں نا، ان کو کیا پتا ہے۔ تم نے جو اپنا ملمہ پھیلانا ہوتا ہے اس کے لیے ٹرمینالوجی فرانس سے لے لو۔ اس نے مصر کو اپنی گود میں لے کے مصریوں کے بچے پلید کیے، نیپولین بوناپارٹ نے مصر کو اپنی گود میں لے کے بچے جنے، مسولینی، ہٹلر، اٹلی پلید نے، لیبیا، طرابلس، بنغازی، تیونس، فرانس نے، ان کی تہذیب، ثقافت، تمدن، رنگ، شکل، عقل، سوچ، لباس، لائکنگ، فیورٹزم، سب صبغت اللہ اس پر بار کی۔ کیوں بھائی؟ اللہ بھی تو قرآن مجید میں سورۃ انفال میں کمنٹری نشر کرتا ہے۔ دو ٹیمیں تھیں، ٹیموں کی پوزیشنیں تھیں، اللہ ڈائریکٹ رننگ کمنٹری نشر کرتا ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم۔ ان آیتوں میں میرا رب آسمان سے سورۃ توبہ میں دو ٹیموں کی، ایک ابو جہل کی شیطان کی ٹیم، دوسری محمد مصطفیٰ امیر الجہاد کی ٹیم، اللہ تعالیٰ میدان بدر کی پچ پر ان ٹیموں کی پوزیشنیں خود قرآن میں کمنٹری کرتا ہے۔ کہتے نہیں مولوی صاحب نے اس کو نہیں پڑھو، یہ آیتیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا ہم بالعدوۃ القصویٰ، پیدل وہاں کھڑے تھے، وہ اس طرح تھے، تم ادھر تھے، رکب کیولری اسفل منکم، سوار نچلی پوزیشن میں تھے، رب آسمان سے باقاعدہ مانیٹرنگ کر رہا تھا، امپائرنگ ہو رہی تھی۔ کہتے نہیں یہ کومنٹری ہمارے مزاج کی نہیں۔
اذ انتم جب تم تھے عدوۃ الدنیا قریب کی گھاٹی میں، ہم بالعدوۃ القصویٰ ان کی پوزیشن وہ تھی، اور رکب و سواروں کی پوزیشن یہ تھی، مقابلہ ہونے والا تھا وہاں دنیا میں اللہ کا ڈراپ کیا ہوا میچ جو قیامت تک چلنا ہے اس کا پہلا راؤنڈ ہو رہا تھا، خود رب العالمین اس کی امپائرنگ کر رہا تھا۔ پاک قرآن قیامت تک اس کی کومنٹری بیان کرتا ہے۔ یہ مقابلہ نہیں تھا، اور اسپورٹس مین اسپرٹ کے بت کے پجاریوں، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسپرٹ سے خالی تھے؟ جب میدان بدر میں امیر الجہاد محمد مصطفیٰ سجدے میں سر ڈال کے اللہ سے کہہ رہا تھا، اللہم ان تہلک الحساب لن تعبد فی الارض، یا اللہ اگر میری ٹیم آج ہلاک ہو گئی کل تیری عبادت زمین میں نہیں ہوگی۔ اور پاکستان کے 17 کروڑ مسلمانوں، نونیوں، کافیوں اور ہندوؤں کی جاری میں بڑی پریشانی سے جا کے دورے کرنے والوں، کیا محمد ابن قاسم ٹیم لے کر میچ کھیلنے نہیں آیا؟ کیا وہ تمہارا بڑا باپ سردار نہیں تھا؟ تم کو دورے کرنے آتے ہیں محالیوں کے، غزنہ سے اٹھ کے محمود بھی تو سومناتھوں کے دورے کرنے آیا تھا، دہلی کو محمود نے بتایا تھا۔ پہلے تو بٹھنڈا ہوتا تھا ہندوستان میں جہاں جے پال اور گوپال پلیس رول کیا کرتے تھے، دہلی کی برے صغیر میں مرکزی حیثیت محمود نے اٹھ کے غزنہ سے آ کے دی تھی، وہ بھی تو میچ کھیلنے آیا تھا۔ یہ ذکر اچھا نہیں لگتا نا؟ پھر پوری پلیت کو غوری شہاب الدین نے میچ میں پیٹا تھا نا؟ وہ بیٹنگ بھی مسلمانوں کی، وہ فیلڈنگ بھی مسلمانوں کی، اس کی کمنٹری بھی آسمانوں کی، اس کا بیان بھی قرآنوں میں، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ ہائے ہائے، اللہ کی قسم، حمیت، حمیہ، اور مسلمان اگر حمیت نہیں تو توحید بچتی ہے؟ اگر حمیت نہیں تو توحید ہے؟ پوچھ اپنے دل سے، تیرا دل کالا ہو تو پوچھ چٹے قرآن سے، اگر حمیت نہیں تو توحید رہتی ہے؟ کافر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام کا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کافر ہم سے چاہتا ہے تم اسلام کو سیٹ اسائڈ کر کے میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ کھیلتے۔ یاد رکھیے، میں کوئی سادگی اور لگی لپٹی انشاءاللہ تعالی منافقت اختیار نہیں کرتا۔ کافر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار تم مذہب کو کونے پہ رکھ، آ میدان میں کھیلتے ہیں۔ رب کیا کہتا ہے ہم سے؟ وہ کہتا ہے مجھے ساتھ لے کے چل چل کے کھیل۔
رب نہیں کہتا کہ نہ کھیل، پر رب کہتا مجھے ساتھ لے کے چل، تو اکیلا پٹ جائے گا، میں ساتھ ہوں گا تو میں کھلاؤں گا، پھر وہ پٹے گا۔ فلم تقتلوهم ولکن اللہ قتلهم، اللہ کہتا تو نے بال کو فوراً مارا، میں نہیں تھا، تیرا کیچ ہو گیا۔ تو نے تلوار سے کافر کی گردن پر وار کیا، میں تھا، وہ قتل ہو گیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرا رب کہتا ہے اے محمد نبی الجہاد، کنکروں کی مٹھی جب تو نے پھینکی، تو نے نہیں میں نے پھینکی، دیکھ ایٹمی مٹھی تھی۔ ہم نہیں کہتے کہ نہ کھیلو، اللہ کی قسم ہم سے زیادہ کوئی کھیلنے کا شائق ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں آؤ کھیلو۔ ہم نہیں کہتے کہ رشتہ داری نہ رکھو، کافر سے رشتہ داری نہ رکھو، ہم نہیں کہتے، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں کہ ہاں کافر سے رشتہ داری رکھو اور بہت بڑی پکی رشتہ داری رکھو۔ ہندوستان، انگلستان، اسرائیل، امریکہ بے ایمان، نیٹو شیطان سے ہماری بہت بڑی رشتہ داری ہے۔ اللہ کی قسم وہ رشتہ داری ابراہیم علیہ السلام نے بیان کر کے کہا قد بدا بیننا وبینکم البغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے عداوت کی، نفرت کی، اللہ کی وجہ سے۔ تم سمجھتے ہو تعلق پینگے ڈالنے کا پکا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں تعلق گردن اڑانے کا پکا ہوتا ہے۔ خون بہانے کا، دشمنی نسلوں تک، اگر وہ تیرے دین پر نہیں، وہ تیرے بیٹے کے، پوتے کے، پڑپوتے کے، نسلوں کے دشمن ہیں۔ یہ تعلق تیری کچی دوستی سے پکا تعلق۔ دیکھ لو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا، ان تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ، ان تابوا، اگر وہ توبہ کرے کفر سے، شرک سے، اقاموا الصلاۃ، اللہ کی عبادت میں مندروں کو گرا کے، گردوارے ڈھا کے، مسجدیں بنا کے آ کھڑے ہو، آتوا الزکات، ورلڈ بینک IMF پلید نہیں، عشر و زکات رب رحمان کی قرآن کی ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر وہ تیرے بھائی ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ، مل، شادی بیاہ، ثقافت، تعلق، کلچر، سویلائزیشن، اور اگر یہ نہیں تو پھر تعلق وہ ہے اور بولے سیدھے پاکستانیوں اور سیاستدانوں، ظالموں، ووٹوں کی دلالیوں میں قوم کو ہندوؤں، یہودیوں کی غلامی میں نہ دھکیلو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، یاد رکھو سیاسی حکومتیں کوئی 3 سال، کوئی 5 سال، کوئی بڑی چھال مارے تو 10 سال، بھکاری اور نوکر کافروں کے۔ اللہ کی قسم سچا قرآن، طاقتور قرآن، قیامت تک چلنے والا قرآن، قرآن وہ بیان دیتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق۔ ہندو کا عقیدہ کیا ہے؟ یوم الآخر پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، محمد الرسول اللہ کے حلال و حرام پر ایمان ہے ہندو کا۔
دین حق اسلام پر ایمان ہے ہندو کا؟ صاف ظاہر ہے جواب نہیں۔ اگر جواب نہیں ہے اور اسی طرح ہے تو پھر اللہ کا حکم کیا ہے اور رشتہ داری اور تعلق اور پروٹوکول کیا بنتے ہیں؟ ہندوستان سے ہمارے میچ جہادوں میں، پانی پتوں میں، دہلی میں، یہ سارے بہار میں، بنگال میں اسلام و کفر کے میچ، تلوار کے میچ، جہاد کے میچ، جن کی کومنٹری آسمان کرتا ہے، جن کی مدد رب رحمان کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارا قومی، ملی، اسلامی، سیاسی کنڈکٹ یہ ہے۔ یہ سیاسی پردوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بیچارے کی تمہارے دستور گھڑے ہوتے ہیں انسانوں کے بنائے، قرآن کے مقابل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کو یہ فیصلہ دیتا ہے، ہندو ہو یہودی ہو ہر ایک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کسی قوم کا نام نہیں، کنڈکٹ کا نام دیا۔ پارلیمنٹوں، سینٹوں، اسمبلیوں کے گنگے ذمہ داروں کو بتلاؤ، یہاں اللہ نے کسی قوم کا نہیں، کنڈکٹ، قاتلو، لڑائی کرو، رشتہ قتال کا، رشتہ جہاد کا، رشتہ تلوار، سچا قرآن، میرا رب رحمان قاتلو ماننے والوں سے کہتا ہے، ڈس بلیور سے تیرا رشتہ تلوار کا ہے، دوستی یاری میچوں کا نہیں۔ پڑھ لو آیتیں۔ قاتلو کیا معنی؟ قاف تے لام قتل، یقتلون یقتلون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ ہائے ہائے، اللہ کی قسم، نیٹو، یورپ، یو این، یہ بڑے بڑے کفر کے بت قرآن سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سچی تلوار چلاتا ہے، تیز دھار لوہے کی تلوار، مومو ٹھگنا، میاؤں میاؤں، ڈپلومیسی، پروٹوکول نہیں۔ اللہ کہتا غیرت نہیں آتی تجھے، میری کوئی غیرت نہیں تیرے اندر۔ اور یاد رکھو، قسم اللہ پیدا کرنے والے کی، جس سینے میں، جس چھاتی میں اللہ کی غیرت نہیں، اس کے اندر نہ بیوی کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، نہ سرحد کی، کسی چیز کی غیرت۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہر نمائندہ ایمان پر کہتا ہوں، عدلیہ مقننہ انتظامیہ کو سنا بتلا پڑھا کے کہتا ہوں، جس دل میں، جس دماغ میں، جس بدن میں اللہ کی غیرت نہیں، قسم باللہ اس کو بہو، بیٹی، بیوی، عزت، عظمت، نسب، خاندان، سرحد، کسی چیز کی غیرت۔ غیرت کا تعلق جہاد، جہاد کا تعلق غیرت، دونوں کا بنیاد توحید۔ محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وحشی نہیں ہیں، پر تم جانور سے بھی بدتر ہو۔ ہم تمہیں بھائی بنانا چاہتے ہیں، پر تم پیدا کرنے والے پر ایمان لاؤ۔ وحدہ لا شریک پر عقیدہ لاؤ، کتاب اللہ پر ایمان لاؤ۔ بی جے پی، بجرنگ دل، راشٹریہ سیوک سنگھ، پلید منموہن، ہندو پنڈت برامن، رام گھنشیام، ہنومان کے پجاری سب شیطان۔ ہمارا ان سے رشتہ کھیل کے میدان کا نہیں، اللہ کی قسم ہمارا ان سے رشتہ آسمان نے متعین کیا۔ اسرائیل سے رشتہ، امریکہ سے رشتہ، یہودی، صلیبی، ہندو سے رشتہ، رشتے کی لیمٹس آسمان نے متعین کی۔ قرآن، دعوت اور جہاد، یا دلیل آؤ عقل پر،
آیت پر، بحث پر، محمد الرسول اللہ کی پیاری زبان سے بولی گئی آیت قرآنی پر مذاکرات کرو، عقیدے پر۔ عقل کے اندھو اللہ کو چھوڑ کے، توحید کو پیچھے چھوڑ کے مذاکرات کرنے جاتے ہو گندے امن پر۔ یاد رکھو وہ امن جس میں شرک فلرش کرے، اللہ کی قسم وہ امن گندا ہے اس جنگ سے کروڑوں درجے جس جنگ میں توحید نکلے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ای الفریقین احق بالامن، سورۃ شورى کی یہ آیت پڑھو۔ دفتر خارجہ کے نوکروں اس آیت کو پڑھو، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ یہ سورۃ الشورى ہے قرآن میں۔ تباہی تو یہیں سے آئی۔ ہم نے کہا نہیں قرآن سے کیا پڑھنا ہے، سورۃ یاسین، کوئی مرنے پر مر گیا تو یاسین پڑھو، زندہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور جمہوریت کے ذہنی غلاموں، سورت ہے شورا، قرآن مجید میں سورت ہے شورا، مشورہ۔ اس سورت میں اللہ پاک کہتا ہے ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ اگر تم کو علم ہے تو دنیا میں لڑنے والے دونوں فریقوں، دونوں بلاکس میں سے امن کا موسٹ ڈیزرونگ کون ہے؟ بڑا سادہ لفظ ہے، ای الفریقین، کون سا دونوں فریقوں میں سے احق موسٹ ڈیزرونگ بالامن فار پیس ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہے۔ پی ایچ ڈی تو ڈبل بہت ہے، علم نہیں ہے۔ ہارورڈ، گلاسگو، برمنگم، بوسٹن سے جھک مارنے والے بہت ہیں، اللہ کی قسم علم نہیں ہے۔ اگر علم ہو تو علم وہ ہوتا ہے جو حقیقت کا ادراک کرے۔ حقیقت کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ فیصلہ دیتا ہے امن کس کا؟ جس کا ایمان اس کا امن۔ میں ہمیشہ اپنے ہر سرمن، جمعہ، خطبہ، درس، لیکچر میں اللہ کی قسم مکمل کیس پلیٹ کر لیتا ہوں۔ امن کس کا؟ جس کا ایمان آسمان کہتا ہے تیرا امن ہے، تجھے ملے۔ الذین آمنوا ای الفریقین، کون سے دو فریقین؟ آمنوا کفروا، اللہ کہتا ہے دونوں فریقین میں سے موسٹ ڈیزرونگ فار پیس کون؟ پھر اللہ جواب دیتا ہے الذین آمنوا، امن اس کا جس کا ایمان، اور جس کا ایمان نہیں اس پر تلوار یا دعوت۔ ہم تلوار کو اب پہلے اس لیے کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ ترتیب تھی جب محمد پاک نے دعوت پہلے کی تھی، مان گئے جو مان گئے حلال کے، اور جو لاتوں کے بھوت تھے پھر وہ تلوار سے ہی سیدھے ہوئے ساری ہوئے۔ اللہ قرآن میں یہ فیصلہ دیتا ہے آسمان سے، امن کس کا؟ جس کا ایمان، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ میرا رب کہتا ہے ہدایت یافتہ وہی ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا میں کھڑے۔ یہ فیصلہ پیٹریوٹس کا نہیں چلے گا، یہ مائک مولن کا فیصلہ نہیں چلے گا، یہ قرآن کا فیصلہ چلے گا۔ امن کس کو ملے گا؟ لڑ لو چاہے ایک دہائی، چاہے دو، مزید 3 لڑ چکے، وہ پیٹتے ہیں امن امن۔ ایمان والا کہتا جہاد جہاد۔ یہ سارے میچ کیوں ہو رہے؟ کہتے ہیں ہندوستان کو مناؤ، ابا جان امریکہ کہتا ہے ہندوستان کو مناؤ، جا کے وہاں پہ اس کے نیچے لگو،
ہارنا پڑے تو ہارو تاکہ ہندو راضی ہو جائے. قرآن سب سے بڑا کوچ، انسٹرکٹر، تربیت کرنے والا کوچ قرآن. ہم سمجھتے ہیں نہیں وہ تو جی مسیطڑ پیدا کرتا ہے، قرآن تو جی بس لوٹا مسلح سجدہ پریکٹیکل. او میرے بھائی تو قرآن کو پڑھ، اللہ کی قسم قرآن تیرے خون میں حیضان پیدا کرتا ہے. قرآن تیرے دل میں شجاعت، بہادری، حمیت، مردمیت پیدا کرتا ہے. قرآن جنگوں میں پاؤں اکھڑنے لگتے صحابہ کے تو صحابہ ہوتا ہے نا فوجوں کا دباؤ بڑے، مسلمان تو ہمیشہ تھوڑے تھے. بتلاؤں آپ کو رات، اللہ کی قسم جب جنگوں میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگتے، پیچھے کو پلٹنے لگتے، تو جو صحابہ زیادہ صحبت والے، تربیت والے، وہ نعرہ بلند کرتے اصحاب البقرہ. سورۃ بقرہ والے کون ہیں؟ آگے آؤ. یا اصحاب البقرہ. پڑھو تاریخ، جب جنگوں میں انسان ہے نا پاؤں اکھڑنے لگتے صحابہ کے، اللہ کی قسم تو اللہ کے بندے آواز لگاتے، کیا سوچ کر کہ اکھڑتے قدموں کو، یہ آنے والی بزدلی کو، ڈر، خوف، کمزوری کو کیا چیز سٹینڈ کرے گی؟ قرآن بقرہ. راوی کہتا میں جنگ میں دیکھ رہا تھا، رومیوں کا دباؤ پڑا، مسلمان پلٹ گئے، پیچھے ہٹنے لگے. اتنے میں ندائی آئین اصحاب البقرہ، سورۃ بقرہ کے حافظ کو اللہ کی قسم کہتا منظر دیکھا، جس چھاتیوں میں بقرہ تھی، سورۃ بقرہ، وہ گھوڑوں کو موڑ کے واپس پلٹ رہے تھے. جن کے گھوڑے نہیں مڑ رہے تھے وہ دوڑتے گھوڑوں سے چھلانگے لگا کے پیدل واپس پلٹ رہے تھے. سینے میں بقرہ تھی، بقرہ نے قدم جکڑ لیے، واپس بھاگنے نہیں دیا. قرآن انسان کا کوچ، مسلمان کا کوچ قرآن. اکھڑتے قدموں کو جمانے والا قرآن. کافروں سے ہماری ثقافت یہ نہیں ہے کہ ہم لے لے پوتے کر کے سیمی میں کون گیا، فائنل میں کون گیا. وہ اللہ کے بندے، تیرا عقل کا اندھا ہو گیا. تیرا سیمی اور فائنل یہ کپوں پر ہوتا ہے. تجھے اللہ کی آیت بھول گئی جب آسمان سے میرا رب کہتا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو میری جنت میں تیرے نام کی جاگیریں، میری رجسٹریاں، تیرے انتقال، فرد ملکیتیں، صورتیں، آیتیں، ان کو چھوڑ کر تو گندے کپوں پر ریچھ گیا. ارضیتم بالحیات الدنیا، بنگلے کوٹھیوں پر. یہ گھٹیا میچ مسلمان نہیں کھیلا کرتا. اللہ کی قسم مسلمان کھیلتا ہے وہ میچ جو رب رحمان کھلایا کرتا ہے اور پھر ایوارڈ دیا ہے. وہ انتظار کرتے تھے ہم فوج لائیں گے، ان کو قتل کر دیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی ذرا ان کو یہ اعلان بھی سنا دو، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. اور دنیا جس کو کہے کہ فوج میدان میں مسلمانوں کی کٹ گئی، ہم کہتے ہیں یہ حسنہ ہے. اللہ کے نام پر، قرآن پر، ایمان پر، اسلام پر کٹ جانا، چھاتی چھلنی ہو جانا، خون بہ جانا، گردن تن سے علیحدہ ہو جانا. اللہ کہتا محمد ان سے کہو حسنہ، ہمارے لیے کٹ کے گر جانا حسنہ.
او یاسینی مولوی اللہ کا خوف کر، اللہ کی قسم یاسین کبھی پڑھے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، یہ آیتیں پڑھی کبھی؟ وہ اللہ کا بندہ جو سرداروں سے ٹکرایا توحید پر، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا دور کنارے شہر سے، نواحی پینڈو علاقے سے، کیونکہ F7 F6 تو سارے حمیتوں حمیتوں سے خالی، وہ آیا دعوت میں کھڑا ہوا، بحث مناظرہ مقابلہ، بات مختصر کریں جمعہ وقت تنگ، اللہ اکبر، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جلسہ دلیل قرآن برہان، انہوں نے قتل کر دیا۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اللہ کہتا ہے ادھر قتل کیا انہوں نے، ہم نے کہا دیکھ جنت سامنے، چل جنت میں چلا جائے۔ حسنہ قتل ہو گیا، حسنہ کیسے ہے قتل؟ اللہ کہتا یاسین میں قیل ادخل الجنہ، آسمان سے اعلان ہوا ہمارے بندے چل جنت میں داخل ہو، تیرے انتظار میں کب کے کھڑے۔ اس نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون، اللہ جانے سے پہلے، جنت میں داخلے سے پہلے تجھ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کاش میری پیچھے میری قوم کو پتا چلے بما غفر لی ربی، اللہ کے نام پر قتل ہونے پر جو میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے کپ ایوارڈ عطا کیے، یا لیت قومی یعلمون وما علی الا البلاغ۔